کہ اہل بیت اطہار کے یہ جو قافلہ تھا، چونکہ آپ کو میں بتاؤں جو ٹیکنیکلی ہے نا، ٹیکنیکلی یزید بن معاویہ لعنتی اور اس کا سارا آگے جو اس کا ہے، اس کی نسل جو اس کی ساتھی ہیں مروان اور وہ اگلے وہ ابن زیاد اور شمر اور یہ، ان سب کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہے کہ جس سے ان کا گلہ شکنجے سے کبھی نکلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ قتل کے حوالے سے تو وہ طویلیں کر رہے ہیں نا کہ جی وہ اصل میں یہ ہو گیا تھا، اصل میں غلط فہمی میں ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا. اچھا اگر وہ سب غلط فہمی میں ہو گیا تھا تو یہ سب سے بڑا سوال ان کے گلے میں یہ فٹ ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے نبی کی شہزادیوں، مخدرات خاندان نبوت، یہ جو خواتین اور بچوں کے ساتھ جو تم نے ظلم و ستم کیا، اس کو جسٹیفائی کیسے کرو؟ ابن تیمیہ یہ سپورٹر ہے ناسبیت کا، اس نے کئی چیزوں کو دینا کہ یک جنبش قلم، اس نے کہا ایسے نہیں ہے. بڑی کوشش کی اس نے یزید اور اس کے لشکر کو بچانے کی، لیکن یہاں آ کر اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. کہتے ہیں یار باقی چیزیں تو چلو ہیں، پر یہاں آ کر میں کوئی لفظ نہیں بول سکتا. میں کیا اس کو جسٹیفیکیشن بیان کروں کہ میں کیا دلیل دوں کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہاں جائز تھا کہ وہ خواتین جو رسول کے خاندان کی ہیں انہیں چادروں سے محروم کریں، انہیں رسیوں میں جکڑیں، انہیں ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھائیں، ان کے جسموں پہ کوڑے ماریں، انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ انتہائی خراب حالت میں دربار یزید میں لے کے جائیں، راستے میں ان کے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑیں. کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آج جس وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ شہادت امام علی مقام کے بعد بہت ظلم کیا گیا، خیمے جلائے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے حرمتی کی گئی حضور کے خاندان کی عورتوں کی. اس پر درمیان میں جذباتی باتیں مولوی لے آتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ بچانا ان اپنے کرندوں کو، اپنے جزیریوں کو. تو سب سے جو بڑا جذباتی جو جملہ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ او جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں، امام حسین کا تو امتحان تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب خاندان نبوت کی عورتیں ہوں، ان کے دوپٹے چھینے جائیں، انہیں چادروں سے معروم کیا جائے، انہیں یوں مارا جائے، آسمان پھٹ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور بندے کے بچے بنو. یہ اہل بیت اطہار بے شک بہت بڑی شانوں والے ہیں، لیکن نبیوں سے افضل تو نہیں ہے. بھائی بولو نا، نبیوں سے افضل تو نہیں ہے نا. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں پیغمبر شہید کیے بنی اسرائیل نے، آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 183 قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ قرآن میں بنی اسرائیل کو چیلنج دے رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اگر تم یہ دعوے کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ بتائیے حضرت زکریا کے جسم پہ آرا نہیں چلایا گیا، جسم کے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ بولتے جاؤ نا یار. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہود نے پوری اپنی قوت نہیں لگائی کہ اللہ نے پھر ان کو آسمانوں پر اٹھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے جو نبی اور پھر اپنے نبی کی طرف آ جائیں، اللہ کے حبیب کے دانتوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ اللہ کے حبیب کے جسم اطہر پر استغفر اللہ معاذ اللہ کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی گئیں؟ بابا یہ خدا تعالیٰ کے ایک نظام ہے. وہ خود کہتے ہیں لم یلد ولم یولد اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس بے نیاز کی بے نیازیوں کے کیا کہنے؟ وہ ہماری عقلوں کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی شانوں کا مالک ہے. یہ نہیں کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ایسا کرے، وہ اپنی شانوں کا مالک ہے. وہ جہاں چاہے، جس پہ چاہے، جو چاہے امتحان لا کھڑا کرے. کیا نبی علیہ السلام کے مدینے کے رہنے والے صحابہ زادیوں اور صحابیات اور تابعیات پر اسی یزید بن معاویہ کے لشکر کے ذریعے سے آزمائش نہیں آئی کہ جہاں پر یہاں تو صرف چادروں کا مسئلہ ہے، وہاں تو بالاتفاق کے مورخین اور محدثین مدینہ منورہ کے اندر، واقعہ حرہ کے اندر، میرے نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ میں یزیدی فوج نے جو حملہ کیا، وہاں 10,000 کے قریب صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کو شہید کیا گیا، اور وہاں خواتین کی عصمت زری کی گئی. 1,000 ناجائز بچہ پیدا ہوا. اور سمت النجوم الاوالی کے اندر مجھے یہ واقعہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک ہم بیان نہیں کریں گے ان کتوں کے ساتھ نفرت کیسے آئے گی اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے کیسے اشکارا ہوگی. جب یہ یزیدی لشکر مدینے میں گیا تو وہاں ان کے لیے 3 دن یزید کی خلامتی کی طرف سے 3 دن علت کی گئی، یعنی جو مرضی ہے کرو تمہیں اجازت ہے. تو ان لانتیوں نے شرابیں پی. نبی علیہ السلام کی مسجد میں گھوڑے باندھے، گھوڑے نے حضور کے منبر اور حضور کے مصلی پہ پیشاب کیے. وہاں جو لوگ تھے کچھ کو تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، 10,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. باقی جو بچے وہ پہاڑوں میں چلے گئے. پورے مدینے کے اندر یا لاشیں تھیں یا وہاں پر خون تھا.
اور یا ان خبیثوں کی بدماشی تھی، اور یہ گھروں میں گئے، چونکہ لوگوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خود کو مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، یہ خواتین اور بچوں کے ساتھ استغفر اللہ معاذ اللہ یہ زبردستیاں اور خرابیاں کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ اس قدر بدبخت لشکر تھا یزید کمینے کا۔ میں صرف ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی داڑھی مبارک آخری عمر میں وہ نہیں تھی، یعنی جسے کہتے ہیں نا بغیر داڑھی کے انہیں کھودنے تھے، وہ داڑھی کے بال نہیں تھے آپ کے۔ تو کسی نے پوچھا کہ شروع میں سے نہیں تھی یا کیا ہوا؟ حضرت ابو سعید الخدری آہ بھر کے رو پڑے، فرمایا کہ میری یہ داڑھی واقع حرہ میں شہید ہو گئی تھی۔ پوچھے کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے دردناک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا یزیدی فوج میرے گھر میں گھسی تو میں نے انہیں بتایا میں صحابی رسول ابو سعید الخدری، تو انہوں نے میرے گھر میں تلاش کیا، انہیں جب اور کوئی مال خزانہ نہ ملا تو ان میں سے ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے میری داڑھی کے بال کھینچے، کہنے لگا چلو اور کچھ نہ صحیح تو تیری داڑھی لے کے چلتے ہیں۔ یہ ان کا عمل۔ اور اب ایک اور واقعہ سمت النجوم الواری کے اندر امام عثامی نے لکھا ہے، وہ کیا ہے ذرا آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ یزیدی فوج جب گئی، انہوں نے خواتین کی عصمت دری کی، اور وہ عصمت دریاں انہوں نے سریعام یہ بدتمیزی کی۔ یہاں کے ایک بدبخت نے ایک نوجوان دوشیزہ کو وہاں سے پکڑا، اسے کوئی ایسی جگہ نہ ملی تو یہ اسے لے کر روضہ رسول میں داخل ہو گیا، اور عین قبر رسول کے پاس اس نے وہ بدماشی کی، اور اس کے بعد اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نہیں تھا تو اس نے پاس پڑے ہوئے قرآن پاک کے ورقوں کو پھاڑ کر اس کے ساتھ اس نے وہ نجاست کو صاف کیا۔ یہ ہے یزید کتا لعنتی، اور یہ ہے اس یزید حرامی، اس یزید کمینے کا، اس بدبخت کا، اس خبیث کا جرم، اور اس میں کہتا ہوں کہ میں کیا لفظ بولوں، اس بدبخت کی فوج کی یہ حرکتیں کہ یہ منافق آج جس کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ تو پہلی بات کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مدینے میں یہ سب کچھ ہوا، آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ بتائیے، یہ تو بہت کچھ ہوا۔ لہٰذا یہ عقل کے ڈکوسلوں پہ آ کر اپنے یزیدی باپ داداؤں کو بچانے کی کوشش نہ کریں، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ امت یہ لکھتی رہی ہے، اکابرین لکھتے رہے ہیں، بیان کرتے رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کہ ان عفت معاب خواتین کی بے حرمتی اور بے ادبی کی گئی۔ اخبار الخلفاء امام ابی حاتم محمد بن احمد البستی، امام بستی یہ 4 صدی کے بہت بڑے مشہور محدث ہیں، امام ہیں۔ یہ کون ہے امام بستی ہیں؟ الانصاب کے اندر امام سمانی لکھتے ہیں کان ابو حاتم امام عصری، امام ابو حاتم اپنے زمانے کا امام تھا۔ امام اسقلانی لکھتے ہیں انہو صاحب فنون و ذکاء مفرط و حفظ واسع للغایہ، لسان المیزان میں ان کی توثیق لکھتے ہیں کہ یہ صاحب فنون تھے، بڑے حاذق تھے، بڑے عالم تھے، بڑے دانا تھے، ان کی شان لکھتے ہیں۔ امام خطیب بغدادی لکھتے ہیں کانا سکتن نبیلا فاضلا، یہ سکہ راوی ہیں، سکہ امام ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، یہ سیر علام النبلاء میں لکھا۔ امام سفتی لکھتے ہیں کانا من فقہاء الدین و حفاظ الاثار، الوافی بالوفیات کے اندر یہ انہوں نے لکھا۔ امام سیوطی نے بھی طبقات الحفاظ کے اندر یہ ان کی توثیق بیان کی، کس کی؟ امام بستی کی۔ آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ جی آج والوں کی برمار ہے، چونکہ یہ جو مخلوق جس سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے نا یزید کی نسل، یہ پھر کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم ان کو بتاتے ہیں بیٹا یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ حوالہ سنیے، امام ابن حاتم اخبار الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں ثم انفدى عبید اللہ بن زیاد راس الحسین بن علی الى الشام مع اسار النساء والصبیان، کہ پھر عبداللہ بن زیاد نے حضرت امام علی مقام کے سر کو کوفے سے بھیجا شام کی طرف، دمشق کی طرف، اور عورتیں بھی قیدی تھیں، والصبیان من اہل البیت، اور اہل بیت کے بچے بھی قیدی تھے، اہل بیت رسول اللہ علی اقطاب، یہ کس پر تھے؟ یہ اونٹوں پر تھے، مکشفات الوجوہ والشعور، ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، ان کے چہرے بھی کھلے تھے اور ان کے سر بھی ننگے تھے۔ اور یہی چیز سمت النجوم الاوالی کے اندر امام اسامی لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْعَجَبُ إِلَّا مِنْ ضَرْبِ يَزِيدَ ثَنَاءِ الْحُسَيْنِ بِالْقَذِيبِ، کہ یزید نے اپنے چھڑی ماری حضرت امام علی مقام کے دانتوں پر۔ وَحَمَلَ عَلَى النَّبِيِّ سِبَايَا عَلَى أَقْطَابِ الْجِمَالِ مُوسِقِينَ فِي الْحِبَالِ، پھر نبی کے گھر کی بیٹیوں کو ننگے اونٹوں کی پشتوں پر رسیوں میں جکڑ کر بٹھایا۔ وَالنِّسَاءُ مُكَشَّفَاتِ الْوُجُوهِ وَالرُّؤُوسِ، اور یہ جو خواتین تھیں قیدی جنہیں بنایا گیا، ان کے سر بھی ننگے تھے اور ان کے چہرے بھی ننگے تھے، یعنی ان سے چادریں چھین لی گئیں۔ شرح زرقانی، امام زرقانی، یہ امام زرقانی محدث زرقانی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے شرح زرقانی کے اندر لکھتے ہیں ثم بعث به الى یزید بن معاویہ مع نساء الحسین مکشفات الوجوہ کالاسارا، کہ قیدیوں کی طرح امام علی مقام کے گھر کی خواتین کو ننگے چہروں کے ساتھ، یعنی چھنی ہوئی چادروں کے ساتھ دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ امام ابن حبان، یہ میں ساری باتیں حوالے آپ کو یہ دے رہا ہوں محدثین کے ائمہ، جو ائمہ اسماء الرجال کے، جن کی راوی کی جرح سے راوی مجروح ہو کر حدیث ضعیف یا موضوع ہو جاتی ہے، اور جن کی توثیق سے روایت صحیح اور راوی سکہ ہو جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی میں حوالے دے رہا ہوں۔ تو کتاب الثقات کے اندر امام ابن حبان لکھتے ہیں، وہی اوپر والا حوالہ جو پہلے پڑھا ہے،
کہ حضرت امام علی مقام کی گھر کی عورتوں کو ننگے چہروں اور ننگے سروں کے ساتھ اونٹوں کی پشتوں پر بٹھا کر قیدی بنا کر دربار یزید میں پہنچایا گیا. اور یہی امام ابن ایبان کتاب سیرت النبویہ و اخبار الخلفاء کے اندر یہی بات کرتے ہیں کہ دربار یزید میں انتہائی بے عزتی اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے اس خاندان کی خواتین کو پیش کیا. اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 592 پر لکھتے ہیں کہ حرم محترم مخدرات مشک رسالت قید کیے گئے، یعنی خواتین کو قیدی بنایا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے. شہید کربلا میں شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی انہیں فتمہ آپ بیویوں کو بے پردہ کیا گیا، جو جنت کی خاتون کی لخت جگر تھیں ان کو رسیوں میں جکڑ کر باندھا گیا، ان کے زیورات اتار لیے گئے. اور آ کے غم کے اندر حضور قبلہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاہی حرم محترم محمدی اہل بیت اطہار بے پردہ اونٹوں پر سوار کیے گئے. اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کی مقتدر ہستیوں نے تسلسل سے یہ چیز لکھی کہ اہل بیت اطہار کی ان خواتین کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظلم و جبر اور زیادتی کے ساتھ ان کو کوڑے مارتے ہوئے قیدی بنا کر ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھا کر انہیں دربار یزید میں پیش کیا گیا. اور اس پر ہم اتنا ہی کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لہذا یہ عقلی ڈکوسلے مت چلاؤ او جی اگر ایسا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا، اور جو تم کہتے ہو نا ایسا ہوتا تو کیوں ہوتا، ویسا ہوا بھی ہے. وہ جو تم کہتے ہو نا کہ آسمان کیوں نہیں رو پڑا، آسمان رویا، آسمان رویا. ایسے نہیں ہے کہ آسمان نے کچھ نہیں کیا. امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، مواہب الدنیا کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں. امام طبری نے، امام قرطبی نے، بڑے بڑے ائمہ محدثین مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد یہ نظر الازدیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لما قتل الحسین ابن علی امطرت السماء دمن فاصبحنا وحبابنا وجرارنا مملوءة دمن، کہ جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. امام بیہقی لکھتے ہیں کہ کسفت الشمس عن قتلی کسفتا ابدت القواقب نصف النہار، کہ دن کے وقت ایسا سورج کو گرہن لگا کہ ستارے نظر آنے لگ گئے. امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے وہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور آسمان سرخ ہو گیا. اور صرف سرخ ہی نہیں ہوا بلکہ خون کی ایسی بارش ہوئی کہ یہ بیت المقدس کے اندر کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوئے صبح جاگے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو خیمے تھے ان پر خون کی ایسی بارش ہوئی، ہمارے برتن خونوں سے بھرے ہوئے اور ہمارے کپڑے خون زدہ تھے، اور ایسا خون تھا کہ جسے اتنا محنت کر کے دھونے کی کوشش کی گئی وہ خون ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ کپڑا پھٹ گیا لیکن اس خون کی رنگت نہیں گئی. تو اگر تم یہی چاہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ آسمان کیوں نہیں رویا، تو آسمان رویا، آسمان رویا. اور دنیا نے چشم فلک نے ان خبیثوں کا انجام دنیا میں دیکھا اور بہت جلدی دیکھا. حضرت امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و شریک نے جتنا جلدی قاتلین حضرت حسین کو پکڑا اور اس طرح پکڑا کہ ایک بھی جو اس قتل میں شریک تھا وہ بچ نہیں سکا. کوئی پاگل ہو گئے، کئیوں کی نسلیں جو ہے نا تباہ ہو گئیں، کئی پاگل ہو گئے، کئیوں کو پیاس کا مرض لگ گیا. الغرض کہ چند سالوں کے اندر یہ سارے ذلیل اور رسوا ہو کر واصلے جہنم ہو گئے. اور وہ جس حسین کو مٹانے آئے تھے، حسین تو چھوڑ، حسین کی نسلیں بھی زندہ باد ہو گئی ہیں. حسین لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گیا. حسین مسجدوں اور محرابوں میں، وہ دیکھو، یہ دیکھو امام علی مقام کا کون سی مسجد ہے جس میں حسین ابن علی نہیں لکھا ہوا. حسین حدیث کی کتابوں میں زندہ ہو گیا، حسین تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہو گیا، حسین تفسیروں میں زندہ ہو گیا، حسین تحریروں میں زندہ ہو گیا، حسین مسجدوں میں زندہ ہو گیا، حسین زبانوں پہ زندہ ہو گیا، حسین دلوں میں زندہ ہو گیا. الغرض کہ کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے، اور صبح قیامت تک ہم رہیں نہ رہیں ہماری یہ بولی ختم ہو جائے گی، ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، پر میرے آقا حسین ابن علی کو زندہ باد کہنے والے زندہ باد کہہ رہے ہوں گے. اور صبح قیامت تک یہ آواز آتی رہے گی، کہنے والے کہتے رہیں گے کہ یزید قلبی مردہ سی، یزید قلبی مردہ سی، وہ آج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد. بھائی سارے حضرات مجھے کیا پتا کون پڑھ رہے ہیں اور کون اندر سے رو رہا ہے. ویسے میرے پاس آنے کی ہمت نہیں کرتے پر کوئی جاسوسی کے لیے کبھی کبھی آ جاتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ان جاسوسوں کو یہ سزا دیتا ہے کہ جب وہ ذکر حسین سنتے ہیں جلے ہوئے دل لے کر یہاں سے اٹھتے ہیں. تو چلو